ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، تو یہ آیت شدید قسم کی دھمکی اور وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو چھپا رہے تھے۔ تو حق کو کون چھپا رہا تھا؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جو کہ اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خود اللہ کا پیغام اپنے انبیاء سے لے، سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو پھر آگے دوسرے انسانوں تک پہنچائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون کو نافذ کرے۔ تو یہ چنی ہوئی قوم کا منصب اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا اور اپنی ضد اور نافرمانی میں اور جہالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا جو ہوتا ہے تو اللہ اس کو اور نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی جس طرح سے اس نعمت کے ساتھ، ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے انسان پر، تو اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے اس کو اچھی طرح نبھایا جائے۔ تو اللہ کا چنا ہوا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے ساتھ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تم کو چنا ہے اس مقصد کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ تو بہرحال نہ صرف انہوں نے چھپایا اور حسد، بلکہ انہوں نے نہ صرف اپنا یہ منصب لوز کیا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنا کے لیے ان کا مشن سونپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت یہود کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود تھیں اور وہ پہچان گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم نہیں تھا، ان کے لیے یہ یہودیوں پر فرض تھا کہ ان کو حق بتائیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی ان کا حوالہ موجود ہے۔ لیکن یہ حق انہوں نے چھپایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو جھٹلایا، اور جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کو سخت دھمکی اور وعید ہے کہ ان لوگوں نے یہ حق چھپایا ہے، یہ گواہی جو ان کی کتابوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں، ان نشانیوں کو چھپایا ہے۔ اور اس کا نقصان کیوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے یہود اگر چاہتے اور وہ حق بات بتاتے تو بہت سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جاتی، اور جو لوگ شک میں پڑ رہے تھے اور جن کو ایمان لانے میں دیر ہو رہی تھی وہ بھی مخلص مسلمان ہونے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی۔ بلکہ اگر وہ حق چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اتنی مصیبتیں اور اتنی مشکلات کھڑی کی، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور جو اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ کا قانون اب رائج ہو جائے دنیا میں، اس کے لیے انہوں نے اس حق کو چھپا کر رکاوٹیں ڈالی تھی۔ تو اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اور یکتمونا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتما، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ چھپانا، وہ چیز جس کو ظاہر کرنا ضروری ہے اس کو چھپانا۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کے بارے میں ان کو ایک طرح سے دھمکی دی ہے، وعید دی ہے کہ تمہارا اس کا کیا نقصان ہوگا، تم یہ جو گناہ کر رہے ہو۔
اب ہم آیت کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں. یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے. واو نون جب ہوتا ہے آخر میں تو یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. تو وہ چھپاتے ہیں، اور یہاں پر وہ چھپاتے ہیں. اور کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے جس بات کو ظاہر کرنا ضروری تھا اس کو چھپانا، اور یہ ایک گناہ ہوتا ہے. تو جو لوگ چھپاتے ہیں ماں جو انزلنا اللہ نے نازل کیا، من سے، البینات، بینات بینتن کی جمع ہے، اور بینتن ایک ایسی چیز جس سے واضح چیز، جو کہ کسی چیز کی پوری بیان کر بتانا جس سے دوسرے حقائق پتہ چلے. تو بینتن بیناتن وہ حقائق جن سے انسان کو صحیح علم کا پتہ چل جاتا، جس سے انسان کو صحیح دین کا پتہ چلتا، اس کو چھپا رہے. والہدا، اور ہدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ بینتن ہوتا ہے، وہ نشانیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے حق کو واضح کیا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ سب ہمیں اللہ کے نازل کردہ وحی سے ملتا ہے، اللہ کے کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اور وحی جو ہے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، مگر قرآن ایسی وحی ہے جس کو ظاہر طور پر بھیجا گیا، اور جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے. اور حدیث ایسی وحی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں ہم کو سکھایا، اور وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو والہدا، اور ہدایت، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے. اور ہدایت کیا چیز ہے؟ صحیح راستہ نظر آتا ہے. کوئی اگر صحیح راستہ جس کو سمجھ آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ اس راستے سے انسان منزل کو پہنچے گا، تو ہدایت کا راستہ ہوتا ہے. تو ہدایت من بعد ما، من سے، بعدی بعد، ما جو، بیناہ بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناس اللہ لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں. تو یہ مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو، اصل میں پہچان لیا اس کو اور پھر اس کو چھپا کے، یہ مطلب ہے. سوری میں تھوڑا سا پراپر ایکسپلین نہیں. یہاں پر اب یہ تو ان کا جرم بتایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہود اور نصارہ آپ کو پہچان گئے، اور وہ اس کو ایسے پہچانے، اس وجہ سے پہچانے کہ اللہ نے ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، نشانیاں بتائی تھی. تو جب وہ پہچان گئے تو پھر انہوں نے اس کو چھپا دیا، یعنی اس گواہی کو چھپا دیا جو ان کی کتاب میں ثبوت موجود تھے کہ ہاں یہ چیزیں آنے والی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیجے گا، آخری نبی کو بھیجے گا، اور یہ وہی نبی ہے. تو جب پہچان لیا تو انہوں نے اس بات کو چھپا دیا. اولئکا، یہی لوگ، یلعنہم، لعنت کی ان پر، لام عین نون، لعنت کرنا. لعنت کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دور کر دینا ناراضگی کے ساتھ، تو اس کو فائدے سے محروم رکھ دینا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو کے اس کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت سے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے. تو لعنت جو ہے وہ یعنی کہ ایک بدترین، جس طرح سے اللہ کی نعمت ملنا، اللہ کا دین ملنا، ہدایت ملنا بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اسی طرح اللہ کی طرف سے لعنت کسی پر ہو جائے، یہ سب سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ انسان
ظاہر ہے اللہ ہمارا خالق ہے، اسی کے پاس ہمیں جانا ہے، وہی ہمارے تمام معاملات پر اسی کا کنٹرول ہے. تو وہ ہم اللہ کسی سے ناراض ہوا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس بندے کے لیے، اس سے بڑی کوئی اور محرومی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ حق بات کی گواہی دینے کے بجائے اس نبی کی گواہی دینے اور اس کو سچ ثابت کرنے کے بجائے اس کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں سے ان کو پتہ چل گیا ہے، تو ان سے اللہ اگر ان پر کتنا بڑا اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. اور یلعنہم، اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں اللائنون، نہ صرف اللہ بلکہ اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اب جب اللہ کا لعنت بھیجنا تو اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. لیکن جو دوسرے لوگ لعنت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اس سے بد دعا دیتے ہیں ان کو کہ اللہ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو ویسے اسلام میں ہمیں کسی کو لعنت کرنا منع ہے، کیونکہ لعنت کرنا کسی کو ایک طرح سے بد دعا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اس وجہ سے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو لعنت کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں. تو وہ کون ہے لعنت کرنے والے، اس کی آگے تشریح آئے گی کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، ان پر مومنین بھی لعنت کرتے ہیں، اور ان پر تمام نیک لوگ، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے سب کے سب ان کے لیے لعنت کی، اللہ سے رحمت کی سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں. اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور اتنی بڑی سزا ہے. لیکن اس سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ الا الذین تابوا، اگر کہ کوئی وہ بچ سکے گا جو کہ جس نے پہلے گناہ چھپایا تھا، یعنی یہ گواہی چھپائی تھی، یہ گناہ کیا تھا، مگر پھر تابو، توبہ کر لیا. تابا یتوبو یعنی پلٹ گیا. انسان کو جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر شرمندگی سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو اگر انہوں نے توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی اپنے معاملے کی، یعنی کہ جو بات چھپا رہے تھے اب اس کو بتا دیا، جن کو بیان کرنا ضروری تھا، جو گواہی دینا ضروری تھی وہ گواہی دے دی انہوں نے کہ ہاں یہ نبی سچے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وَبَيَّنُوا، اور اس کو بیان کر دے. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، اتوبو، میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم، ان پر، وَأَنَا، اور میں، التواب، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہوں. تو یہاں پر ایک تو ہمیں توبہ کیا فائدہ پتہ چلا کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے لیکن اخلاص کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں التواب ہوں، میں بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں. انسان سے 1000 بار گناہ ہو، 1000 بار توبہ کر لے تو اللہ قبول کرتا ہے، مگر توبہ کی کچھ شرائط ہے. کیا شرائط ہے؟ اصلحو، توبہ کے بعد انسان اپنی اصلاح کر لے، یعنی کہ جو آئندہ اب یہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے اب اسے توبہ کرنی پڑ رہی ہے اس گناہ کی طرف پھر سے نہ لوٹے، اپنی اصلاح کر لے، نیکی کے کام کرے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے. پہلے گناہ کر رہا تھا تو اب کیا کرے؟ اب اپنی اصلاح کرے، اب نیکی کے کام کرے. تو اب پہلے انہوں نے حق چھپایا تھا تو اب حق کو واضح کرے اور اس نبی کے ساتھ مل کے دین کی مدد کرے، ان کے مشن کی مدد کرے. اصلحوا وبینوا، اور لوگوں کو جو بات چھپائی تھی وہ بیان کر دے. تو یعنی کہ خالی زبانی توبہ نہیں ہے، دل سے ندامت محسوس کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے اور پھر اپنی اصلاح کرے اور آئندہ کے لیے یہ گناہ چھوڑ دے اور جس حق کو چھپایا ہے اس کو بیان کر دے. اور عام طور پر بھی
انسان ایک جب توبہ کرتا ہے تو توبہ میں یہی شرائط ہوتی ہے، اخلاص نیت ہو کہ اللہ میں واقعی میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ سے، دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں آئندہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تیسرا اور گناہ کے بجائے اصلاح کے کام کرے اور نیکیوں میں آگے بڑھ جائے اور نیک کام کرے، اور بینو، یہاں پر تو بینو اس لیے کہا کہ انہوں نے چھپایا تھا تو اب بیان کر دے، لیکن عام انسان گناہ جب کرتا ہے تو پھر اس میں اس گناہ کے ذریعے سے کسی کا نقصان پہنچایا ہوتا ہے تو اس نقصان کو دور کرے، جس کا بھی حق مارا ہے یا کوئی بھی غلطی ایسی کی ہے جس سے برے نتائج ہوئے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو یہ توبہ کی شرائط ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت تواب ہے اور بہت رحیم ہے اور بار بار معاف کر دیتا ہے، لیکن آگے بتایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم، اور وہ کفار اور کافر تھے، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ اب دیکھیں وہاں پیچھے بتایا تھا کہ اللہ لعنت کر رہا ہے ان پر، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے، تو یہاں پر اس کی تشریح بتائی کہ کون لعنت کر رہا ہے، ان پر ملائکہ، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور تمام لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس سبق میں جو کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو حق چھپا رہے تھے، تو اس کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو مطلب یہ کہ اگر وہ جنہوں نے حق چھپایا اور اسی حالت میں مر گئے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے حق چھپایا ہے، ہم کو اللہ معاف کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ نہیں دیکھو ہم نے غلط کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لے آئیں، یہ سب کچھ نہیں کیا، تو پھر وہ مر گئے تو وہ کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ دیکھیں یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے انبیاء کو مانا انہوں نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور حق کو چھپایا، ان کی گواہی نہیں دی، تو پھر ان کو اللہ نے کیا کہا یہاں پر کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا، نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ دیکھیں اگر وہ لوگ اس وقت مان لیتے تو آج یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا اور تمام لوگ مسلمان ہوتے، کہ آج کوئی نہ یہودی ہوتا نہ کوئی عیسائی ہوتا، اس لیے کہ اس وقت کے سارے لوگ حق کی گواہی دے دیتے، سارے علماء، تو بعد میں یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حق کو چھپایا ہے وہ اسی حالت میں مر گئے، تو پھر وہ کیسے مریں گے؟ توبہ کیے ہوئے مر گئے تو یہ کافر کی حالت میں مریں گے، اور ان پر پھر اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی دوری ہوگی۔ فرشتے بھی، دیکھیں فرشتے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنوں کے والدین اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فرشتے تو ہمارا اچھا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اور تمام لوگ، یعنی کہ نہ صرف نیک لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کے رستے پر بعد میں چلے، وہ بھی ان پر اب لعنت کریں گے کہ تم لوگوں نے اس وقت حق کو مان لیا ہوتا اور ہم کو گمراہ نہ کیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ جاتے۔ تو تمام اچھے اور برے تمام لوگ ان پر لعنت کریں گے، اور یہ بہت بڑا، یعنی کہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، خفیف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولہم، اور نہ وہ ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کو مسلسل عذاب ملنا ہے،
جس عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے اس میں کوئی تخفیف بھی نہ ہوگی اور وہ مسلسل ہوگا، یعنی کوئی وقفہ انقطاع نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ چلو اب بہت زیادہ عذاب ہو گیا، اب ایک دن تم آرام کر لو پھر عذاب ہوگا، نہیں، وہ عذاب کیسا ہوگا؟ مسلسل ہوگا اگر وہ اس حالت میں مر گئے تو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو سزا بتا دی، ان کو حکم دے دیا کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید پھر سے دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھایا، پھر اب ان کو پھر سے توحید کی، تمام لوگوں کو پھر سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ حق پر نہیں ہیں وہ سمجھ لے کہ وہ اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ وَإِلَٰهُكُمْ، الہ تمہارا ایک ہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تو ایک ہی ہے، تو الہن ایک ہی، واحد ایک ہی اللہ ہے صرف تمہارا، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر وہ، ہوا وہ، الرحمن مگر وہ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور رحیم ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ بندوں کا برا نہیں چاہتا، اللہ بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور پھر بھی اللہ اس کو بار بار سمجھاتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں کتنے بار ہم نے ابھی تک کتنے بار ریپیٹ ہوا ہے، کتنی بار اللہ نے ہر بار ان کو دعوت دین دی ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو اہل کتاب تھے ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ تم باز آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اور رحمان اور رحیم کا معنی ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھا تھا کہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ وہ دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، دنیا کی سامان دیتا ہے اور ان کو فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا رہتا ہے جب تک کہ ان کی مہلت کا وقت اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر رحیم ہے، بار بار رحیم ہے، یعنی کہ اگر ایک مومن سے گناہ ہو جاتا ہے وہ پلٹتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر معاف کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت اور تمام نعمت جنت بھی اللہ کی رحمت ہے، تو وہ مومنوں کو پھر ملے گی۔ پھر اِنَّ بے شک فی میں خلق السماوات، اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ایک خالق ہے۔ تو اب کائنات کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے۔ اِنَّ بے شک فی خلقی پیدائش میں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف میں ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اللیل رات، والنہار دن کے، والفلکی اور کشتیوں کے، التی وہ جو تجری بہتی ہے، فی البحر بحر میں، سمندر میں، بما ساتھ اس کے، جو ینفع نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو۔ دیکھیں کشتیوں کا سمندر پر چلنا بھی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، ہم تو ڈوب جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کشتی بناتا ہے اس کے ذریعے، اور وہ کشتی سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، اور اس سے انسانوں کو بے شمار فائدے ہیں۔ ہمارا اتنا بوجھ سامان ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے، انسان ایسی جگہوں پہ سفر کر سکتا ہے جہاں پر صرف پانی سے جایا جا سکتا ہے، اور انسان کا سامان کے تجارتی سامان کے علاوہ انسان کے لیے بھی اپنے بھی آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے کئی دفعہ کہ کشتی کا سمندر پہ چلنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من سے، مائن پانی میں سے، فاحیا بہ تو زندہ کیا اس کے ساتھ، اللہ زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد،
یعنی زمین مردہ خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ بارش برستے ہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور بے شمار نباتات اور سبزیاں اور درخت اگ جاتے ہیں، جن سے انسانوں کی غذا بھی ہے، انسانوں کو بہت سے فائدے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے۔ پھر وَبَثَّ اور پھیلا دیا فیہا اس میں من کل دابتن من سے کل تمام قسم کے دابتن زمین پر چلنے والی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوق زمین پر پیدا کی ہے جو چلتی پھرتی ہے، اور زمین اگر زمین کی سطح ایسی نہ ہوتی جس پہ انسان چل سکتا تو وہ چیزیں اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر ہم زمین پر چل نہ سکتے تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہم چاند پر نہیں چل سکتے، ہم کسی اور سیارے پر نہیں چل سکتے، حالانکہ اس کی بھی سرفیس ہے۔ زمین کی سرفیس پر اللہ نے خاص توازن رکھا ہے کشش کا کہ انسان نہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے اور نہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، بلکہ فریلی چلتا پھرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر تصریف ریاح اور ہواؤں کا چلنا، تصریف صرف تیزی سے گردش کرنا، ریاح ہواؤں کا، والسحاب تو بادل، ہوا چلتی ہے اور ہوا بادلوں کو چلاتی ہے، المسخری بین السماء والارض جو مسخر کیے گئے بینا درمیان السماء آسمان اور زمین کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادل جو ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ہوا ان کو لے کے چلتی ہے اور جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہاں برساتی ہے۔ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ یہ ساری کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اور آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کے کسی بڑی چیز کی پہچان ہو۔ تو ہم اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی نشانیوں کو، زمین پہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ان سب کا خالق ہے اور ایک ہی خالق ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں ہارمونی ہے، تمام چیزوں میں ہارمونی ہے، نہ کبھی دن رات سے پہلے آ جاتا ہے، نہ کبھی رات دن سے پہلے آتی ہے۔ تو ہر چیز اپنے وقت پر اپنے طریقے سے چلتی ہے، ایک انتظام، اتنا بہترین انتظام ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق ایک ہی ہے۔ اگر بہت سارے خالق ہوتے تو چیزیں ٹکراتی رہتی، چیزوں میں توازن نہ ہوتا، چیزوں میں کسی طرح کا ربط نہ ہوتا، لیکن ہر چیز ہارمونی کے ساتھ چل رہی ہے زمین کی، کائنات کی۔ تو اس ہم آہنگی کا یہ ثبوت ہے کہ ان سب کا خالق بھی ایک ہی ہے اور یہ سب اپنے خالق کے فرما بردار ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لیکن اس سے عقل والوں ہی کو سمجھ آتی ہے، جو انسان کائنات پر غور کرتا ہے کہ واقعی میں یہ کائنات جو ہے کیسے چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم خوبصورت چیزیں زمین پر، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبصورتی میں کھونے کے بجائے اس رب کی طرف سوچنا چاہیے کہ خالق کتنا اچھا ہے جس نے اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے۔ جب بارش ہمارے لیے رحمت بن کے آتی ہے تو ہمیں اس رب کا شکر کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں عقل والے ہی غور کرتے ہیں کہ یہ خالق بھی ایک ہی ہے، یہ چیزوں میں جو ہارمونی ہے وہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی۔ کائنات جو ہے وہ ایک حادثاتی طور پر تمام چیزیں نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، اور اس نے ہمیں بھی بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، ہمیں بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں دی ہیں، اور ہمارا فرض کیا ہے کہ اس اللہ کے اس پیغام کو، اس حق کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، ہم اس حق کو چھپائیں نہ۔ تو یہ تو اوپر کی آیات میں بنی اسرائیل کے علماء کو دھمکی دی گئی، لیکن
ہمارے علماء کو، ہم لوگوں کو بھی جب دین کی کوئی بات کا صحیح علم ہو اور کسی کو ہم دیکھیں کہ لا علمی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحان